یہ بتائیں کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا اور پاس کھڑی نرس کو اشارہ کیا تو وہ ہاتھ میں پکڑا نوٹ پیڈ اور فائل لیے پاس آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بس یہاں سے جانا ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں۔ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ وہ میری باتوں کو نظر انداز کرتا نوٹ پیڈ پر قلم گھسیٹتا مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میرا نام آیت ہے، میں سیٹھ تاج ہمدانی کی نواسی ہوں۔ آپ یہ سب فارمیلٹی بعد میں ادا کر لیجیے گا، پہلے مجھے فون دے دیں، مجھے میرے نانا کو کال کرنی ہے۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں جلد از جلد نانا سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مس آیت، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے، ڈاکٹر نے انتہائی آہستہ اور نادم لہجے میں کہا تو میں نے حیرت سے بھویں سکیڑے ایک نظر اس کی طرف اور پھر اپنے پورے جسم کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا ہوا؟ ذہن پریشان ہوا تھا۔ مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سب حادثے کے دوران آپ کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ ارلی پریگنینسی تھی جو سروائیو نہیں کر سکی۔ کیا؟ حیرت کی شدید جھٹکے کے ساتھ ایک دکھ تھا جو مجھے جھنجھوڑ گیا۔ ایک بار پھر سے میں ایک ایسے رشتے سے محروم ہو گئی تھی جو میرا بہت اپنا تھا۔ ڈاکٹر نہایت تحمل سے بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ دیکھیے، پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آئی تھنک آپ کی فرسٹ پریگنینسی تھی، اس میں اکثر اتنا سٹریس برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس دماغ میں سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جب امجد لڑکا آگے آیا، ہاتھ پر موبائل میرے بڑھایا۔ آپ جہاں پر بے ہوش ہوئی تھی وہاں سے کچھ دور ڈیرے سے یہ ملا ہے۔ ویسے تو وہ ڈیرا ہمیشہ بند ہی رہتا تھا، لیکن اس دن کھلا تھا تو میں اور میرے دوست اندر چلے گئے۔ وہیں ہمیں گھاس میں گرا یہ موبائل بھی ملا۔ میں نے اسے چارج کیا ہے، شاید آپ کی کچھ مدد کر سکے۔ میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ موبائل پرانی طرز کا تھا اور کسی قسم کا کوئی لاک نہیں تھا۔ اس کی اسکرین ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ موبائل یقیناً ان اغوا کرنے والوں میں سے کسی ایک کا تھا جو ہڑبڑاہٹ میں وہاں لان میں گر گیا تھا۔ میں نے موبائل کا بٹن دبایا تو اسکرین کھل گئی۔ سب سے پہلے میں کال لسٹ میں گئی تھی اور پہلے ہی نمبر پر نگاہ پڑتی ہی جیسے مجھے میرا اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ ہادی کا نمبر تھا اور اس نمبر سے کال کا سلسلہ پچھلے 3 دن سے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کبھی تھا۔ ہادی کیوں اسے فون کرے گا؟ میں نے کال لسٹ بند کی اور جلدی سے پیغامات کو کھولا، اور جیسے جیسے میں پیغامات دیکھتی گئی میری آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلتی گئی۔ یہ سب ہادی نے کروایا تھا۔ گزشتہ لمحے ایک ایک کر کے میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ ہادی کا ہوٹل میں گارڈز کو لے جانے سے منع کرنا اور اس کے بعد بہانے سے اسے اکیلے واش روم کی طرف لے جانا، جیسے کڑی سی کڑی ملتی گئی ہو اور میرا ذہن چکرا گیا۔ ڈاکٹر، کیا مجھے کال کے لیے فون مل سکتا ہے؟ مجھے اپنی ہی آواز کسی کھائی میں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنا فون دیا تو میں نے نانا آبی کی بجائے پہلے اپنے لیے مختص کیے گئے خاص گارڈ کو فون کیا۔ مجھے ان پر بھروسہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہی متین اور اس کے ساتھ ایک گارڈ کسی کو بھی اطلاع دیے بنا یہاں موجود تھے۔ میں نے اس ادھیڑ عمر شخص اور اس کے بیٹے کو بھاری رقم ادا کی اور متین کو لے کر اپنے فارم ہاؤس پر آ گئی۔ یہاں آ کر میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ فارم ہاؤس پر ہادی کے دوست بن کر آنے والے آدمی وہی اغوا کاروں والے غنڈے تھے۔ میں نے ہادی کی تمام کال ہسٹری نکلوائی تو کچھ نئے انکشافات نے میرا دماغ گھما دیا۔ ہادی آج دوپہر کو اسی لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا تھا جس کو وہ اپنی دوست بتاتا رہا تھا۔ میرا سارا غرور چکنا چور ہو چکا تھا۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ میں نے ہادی کو پا لیا ہے، اس کا دل جیت لیا ہے، یہ سب میری غلط فہمی۔ وہ نہ کبھی میرا تھا اور نہ ہوا تھا۔ میں اگر چاہتی تو ابھی اور اسی وقت ہادی کو ان تمام ثبوت سمیت جیل بھجوا سکتی تھی، یا نانا آبی کو خبر دے کر اسے جان سے بھی مروا سکتی تھی، لیکن میرے اندر ابلنے والے لاوے نے مجھے ایسا کچھ بھی کرنے سے روک دیا۔ مجھے گھر جانا تھا اور اس سے پہلے کہ ہادی اس لڑکی سے نکاح کرتا مجھے اس سے روکنا تھا، اور واقعی ہی میں جب حویلی پہنچی تو وہ بس نکاح کے لیے نکلنے والا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں چاہتی تو گولی اس کے سینے کے آر پار کر دیتی، لیکن اب یہ محبت زخمی محبت کا روپ دھار گئی تھی۔ کیا نہیں کیا تھا میں نے ہادی کے لیے، لیکن وہ میرا نہیں ہوا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے جھلکتا خوف صاف واضح تھا، اور پھر میں اس کے گلے لگ گئی۔ ہادی، میں ٹھیک ہوں، میں نے خود کو اور ہمارے بچے کو بچا لیا۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں مجھے پرسکون کر رہی تھیں۔ میں جانتی تھی یہ جھوٹ تھا، لیکن اس لمحے اسے خود نکاح سے انکار کرنا تھا۔ اگر وہ انکار نہ کرتا اور اس لڑکی سے شادی کرنے پہنچ جاتا تو میرے غنڈے جو پہلے سے ہی اس لڑکی کے گھر کا پہرا دے رہے تھے، ہادی سمیت اس لڑکی کو بھی زمین میں گاڑ دیتے۔ میں آیت ہوں، آیت قاسم ہمدانی۔
میں نے زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود محرومیاں دیکھی. میں نے ہر قریبی رشتے کو کھو دیا. پہلے ماما پاپا کو الگ ہونے سے نہ روک سکی، ماما کو اس دنیا سے جانے سے نہیں روک پائی، اور پھر بابا کو دوسری شادی سے نہیں روک پائی. لیکن اب میں ہادی کو کسی قیمت پر بھی نہیں کھونا چاہتی تھی. لیکن اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے بھی کیا حاصل ہوا؟ وہ آج میرا دشمن بن چکا تھا، میرا سب سے بڑا دشمن. وہ آستین کا سانپ تھا اور اس سانپ کو مجھے پٹاری میں بند کرنا تھا. یہ میری کہانی ہے، الجھن سے نفرت، نفرت سے انتقام، اور اب انتقام سے خوف تک کا سفر کرتی کہانی. میں جانتا ہوں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ میری کہانی سلجھنے لگی ہے، یہ وہیں سے الجھ جاتی ہے. میں نہیں جانتا تھا کہ کب سیٹھ ہمدانی عقیل تک پہنچے گا، لیکن یہ طے تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ حقیقت کھل جائے گی. آیت کے مل جانے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری نے ہمدانی ولاس میں چراغاں کر دیے. ولاس کے وسیع لان میں دونوں خاندان جمع تھے، سب لوگ خوش تھے. آیت سب کے بیچ بیٹھی، میرا اماں ابا اس کے وارے نیاری ہو رہے تھے. ایک میں تھا جو اس چراغاں میں بھی بجھا ہوا تھا. پارٹی ختم ہونے کے بعد سب جا چکے تھے، لیکن آیت ابھی بھی لان میں بیٹھی تھی. میں نے اپنے گھر والوں کو رخصت کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا جب سیٹھ ہمدانی نے لان سے نکلتے ہوئے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا. اس حالت میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. میں تم دونوں کو کچھ عرصے کے لیے باہر بھیج رہا ہوں. آیت کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر اس کے اشارے پر آیت کی طرف چلایا. وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھے اور چہرے پر اداسی تھی. میں نے گلا کھنگارا. اس نے آنکھیں کھولی اور مسکرائی. آؤ بیٹھو یہاں. وہ سیدھی ہوئی اور ساتھ والے کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. باہر ٹھنڈ بڑھ رہی تھی. اندر چلو تو. میں نے بیٹھنے کی بجائے اسے اندر جانے کے لیے کہا. نہیں، تم کھلی ہوا میں سانس لینا چاہیے تمہیں. میں نے اس کے عجیب جملے پر بھویں سکیڑ کر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا. وہ فوراً نفی میں سر ہلاتی تصحیح کرنے لگی. میرے کہنے کا مطلب ہے مجھے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہیے، ہمارے بچے کے لیے بہت ضروری ہے یہ. میں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا. وہ پھر سے سر نشست کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی. ہادی، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اس کے اچانک سوال پر میں گڑبڑایا. اس کی آواز میں لغزش تھی. شادی کے بعد سے، میں نے مختصر جواب دیا. وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی اور پھر گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی. تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے محبت کب ہوئی تھی؟ میں خاموش رہا. وہ ہنسی. گالوں کے گڑھے مزید گہرے ہوئے. مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو گئی تھی. اس شام جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا، سب کزن میرے پاس آ گئے تھے، لیکن تم وہیں کھڑے تھے اور مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے. میں اسے کیسے بتاتا؟ یہ نفرت اب بہت آگے کا سفر طے کر چکی ہے. میں نے اسی وقت ٹھان لیا تھا اس نفرت کو میں محبت میں بدل دوں گی. میں نے اس کے لیے بہت جتن کیے. وہ خاموش ہوئی. میں کسی روبوٹ کی طرح بیٹھا اسے سن رہا تھا. کیا بتاتا اسے کہ میں نے بھی اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت جتن کیے. اس نے ایک دم سے گہری سانس لی. اور دیکھو میں کامیاب ہو گئی. میں نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. تمہیں اب آرام کرنا چاہیے. چلو اٹھو، چلتے ہیں. اب آرام ہی تو کرنا ہے. بیٹھو نا، کھلی فضا ہے، تم مس کرو گے یہ سب. میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا. وہ اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہی تھی؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر زبردستی بٹھا رہی تھی. میں الجھا سا پاس بیٹھ گیا. وہ میرا ہاتھ تھام کر زبردستی. تمہیں پتہ ہے نانا ابھی چاہتے ہیں کہ ہم کہیں باہر گھومنے آئیں. ہاں، انہوں نے بتایا ہے مجھے. وہ مسکرائی اور سر جھٹکا. تو بتاؤ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہیں بھی. میں نے کندھے اچکائے. اس کا عجیب سا انداز مجھے خوف زدہ کر رہا تھا. کہیں بھی جہاں صرف میں ہوں اور تم ہو. ہاں، میں نے الجھ کر کہا. تو ٹھیک ہے، ڈن. وہ گہری سانس خارج کرتی ہوئی سیدھی ہوئی اور پھر اسی طرح نشست سے سر ٹکا لیا. اور میں اس کی طرف دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ کیسے کمپرومائز کرنا ہے، یا اس ڈر میں جینا ہے کہ کب کس گھڑی اسے ساری حقیقت پتہ چلے گی اور پھر میرا سارا کھیل ختم ہو جائے گا. میں ہار چکی تھی، اور ایک ہارے ہوئے انسان کے لیے زندگی اور موت ایک جیسی ہوتی ہے. لیکن میں نے اس موت کا انتخاب صرف اپنے لیے نہیں کیا تھا. میں ہادی کو اپنے ساتھ لے کر یہ سب کرنے جا رہی تھی، اور اس کا علم میرے سوا اور کسی کو نہیں تھا. نانا ابھی جلد بدیر ان آدمیوں تک پہنچنے والے تھے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، اور اگر ہادی کا پلان کامیاب ہو جاتا تو شاید میں اب اس دنیا میں نہ ہوتی. ہادی کی حقیقت کھلتی ہی نانا ابھی اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ میں اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ وہ کبھی کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتے. میں یہ سب ہونے سے پہلے ہی ایک اور کھیل کھیلنے جا رہی تھی جس کا انجام میں نہیں جانتی تھی.
ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ متین اور میرا خاص ڈرائیور میرے ساتھ تھا، جن کو میں نے صرف آدھے پلان میں شامل کیا تھا، جبکہ باقی کا آدھا صرف اور صرف میں جانتی تھی۔ گاڑی ایئرپورٹ کی بجائے فارم ہاؤس کے راستے پر چل پڑی۔ ہادی جو باہر ہی دیکھ رہا تھا تھوڑا الجھ کر سیدھا ہوا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ ایئرپورٹ کا روٹ تو نہیں ہے؟ ہاں، ہم پہلے فارم ہاؤس جائیں گے، میرے کچھ ڈریسز ہیں وہاں، مجھے وہ لینے ہیں۔ ہم بہت لیٹ ہو جائیں گے، کیا ضرورت ہے ان ڈریسز کی؟ نہیں ہوتے لیٹ، اسی لیے تو جلدی نکلے ہیں، ڈونٹ وری۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ سنجیدہ سا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم فارم ہاؤس پہنچے۔ وہ میرے ساتھ تھا۔ میں اپنے بیڈ روم میں آ کر اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھنے لگی اور اتنی ہی دیر میں ملازم جوس لیے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہادی کو اس کا جوس دیا اور خود پھر سے بیگ درست کرنے لگی۔ جوس پینے کے چند منٹ کے بعد ہی وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکلی اور باہر آ کر متین کو فون کیا۔ ہیلو، ہاں، بس یہ بات اب کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ ہم باہر نہیں فارم ہاؤس گئے ہیں۔ میں نے فون بند کیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ ہادی اس خفیہ کمرے کو میری قبر بنانا چاہتا تھا اور اب میں اسی کمرے میں اسے اپنے ساتھ بند کرنے والی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کام تھوڑا نہیں بہت مشکل تھا۔ ہادی کو گھسیٹ کر خفیہ کمرے تک لے جانا، اس کے لیے مجھے ہمت کرنی تھی۔ میں اپنا اور ہادی کا موبائل فون باہر چھوڑ رہی تھی، لیکن انہیں مکمل طور پر بند کرنے کے بعد میں باہر لان میں دفنہ آئی تھی۔ کمرے میں واپس آ کر دونوں پہلوؤں پر ہاتھ دھرے میں اب یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح میں اسے کمرے تک لے جاؤں گی۔ خفیہ کمرے میں ضرورت کا تقریباً سامان میں پہلے ہی پہنچا چکی تھی۔ ہادی مکمل بے ہوش تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے ایک الوداعی نگاہ پورے کمرے پر ڈالی۔ خفیہ کمرے کا تالا اندر باہر سے ایک ہی چابی پر کھلتا تھا اور میں باہر سے چابی لگانے کے بعد اس چابی کو باہر ہی چھوڑ رہی تھی، اور شاید پھر کبھی کسی کی نظر نہ پڑے کہ کمروں کی الماری میں لٹکے کپڑوں کے پیچھے ایک چھوٹے سے لاک میں ایک چابی بھی لگی ہے، جو کسی ایسے خفیہ کمرے کی ہے جس کا کسی کو نہیں پتا۔ میں نے ہادی کے بازوؤں میں باہیں ڈالی اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگی۔ مجھے ہر 3 قدم کے بعد سانس لینا پڑ رہا تھا، لیکن بالآخر میں اسے لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر اس کا اور اپنا سوٹ کیس بھی کمرے میں رکھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے دروازہ بند کرنا تھا، اور یہ لمحہ مجھ پر بہت بھاری تھا۔ میں نہیں جانتی تھی آگے کیا ہوگا، بس اس لمحے مجھے ہادی سے بدلہ لینا تھا، ان تمام نفرت بھری نظروں کا جن سے مجھے دیکھتا تھا وہ، ان تمام لمحوں کا جن میری محبت کو دھتکا تھا، ان تمام پلوں کا جس میں اس نے مجھ سے جھوٹی محبت کی قسمیں کھائی تھیں، اور سب سے بڑھ کر مجھے جان سے مار دینے کے جرم کا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا۔ ایک لمحے کو میرا پورا جسم کانپ گیا۔ الماری بند تھی اور بند الماری کے اندر اس خفیہ کمرے میں ہم بند تھے، جو ساؤنڈ پروف تھا۔ چند سیڑھیاں اتر کر نیچے 20 منٹ میں بنے اس کمرے کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، جن کو اگر توڑنے کی کوشش کر کے بھی کچھ حاصل نہیں تھا۔ وینٹیلیشن کے لیے پائپس اور سکیور سسٹم لگے تھے۔ فریج، اے سی، چھوٹا سا کچن، باتھ روم، ریسٹ روم سب موجود تھا، لیکن یہاں وقت نہیں تھا۔ وقت مطلب یہاں دن اور رات کا کچھ نہیں پتا تھا۔ یہاں نہ آسمان تھا اور نہ ہی زمین تھی، اور شاید یہی ہم دونوں کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ میں نے ہادی کو بیڈ پر لٹایا اور خود جھولنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں مون لی۔ میرا تنفس تیز ہو گیا اور آنکھوں میں بے تحاشا پانی۔ مجھے پتا تھا ہادی جب اٹھے گا میرا حشر نشر کر دے گا، کیا پتا میرا گلا گھونٹ دے۔ میں ہر طرح کے انجام کے لیے تیار تھی۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ میں اٹھنا چاہتا تھا، لیکن آنکھیں تھیں کہ کھلی نہیں رہی تھیں۔ پورے 5 یا 6 منٹ مجھے اسی کوشش میں لگے، اور پھر میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا، جوتوں سمیت عجیب سی چھت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور سب یاد کرنے لگا۔ میں اور آیت ملک سے باہر جا رہے تھے، اور ہم فارم ہاؤس آیت کے کچھ کپڑے لینے آئے تھے۔ میں نے جوس پیا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ میں نے چھت کو گھورتی نگاہ گھمائی۔ یہ کمرہ۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ کچھ دور راکنگ چیئر پر آیت آنکھیں مودے سو رہی تھی۔ ہم دونوں کی سوٹ کیس کمرے کے وسط میں رکھے تھے۔ یہ تو وہ خفیہ کمرہ تھا۔ میرا ذہن الجھ گیا، آنکھیں سکڑ گئیں۔ آیت! میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے متحیر لہجے میں اسے پکارا، لیکن وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر اس کا کندھا ہلایا۔ آیت، یہ سب کیا ہے؟ وہ کسل مندی سے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھتے ہوئی سیدھی ہوئی۔ ہم تو ایئرپورٹ جانے والے تھے، فلائٹ مس ہو جائے گی، تم مزے سے یہاں بیٹھی ہو۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی سیدھی ہو بیٹھی۔ میں آگے بڑھا اور کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ ہاتھ گھمایا مگر دروازہ لاک تھا۔
میں حیرت سے واپس پلٹا۔ وہ ہنوز سپاٹ چہرہ لیے وہیں بیٹھی تھی۔ کیوں نہیں جا رہے ہیں اور یہ ڈور کیوں لاک ہے؟ میں نے لاک کر دیا ہے، اب کبھی نہیں کھلے گا۔ وہ میری ہر بات کا جواب سپاٹ، سرد اور تیکھے لہجے میں دے رہی تھی اور میری طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں نے بھویں سکیڑے۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ مذاق نہیں ہے، سچ ہے۔ ڈور لاک ہے اور جس کی سے یہ کھلتا ہے وہ باہر کی طرف لگی ہے۔ تم کیا پاگل ہو گئی ہو آیت؟ میں نے تیوری چڑھائے نخوت سے کہا اور سر جھٹکتا ہوا ایک دفعہ پھر سے دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ لاک تھا اور نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے غصے سے بت بنی آیت کو دیکھا اور اپنی جیب سے موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا۔ میری جیب میں موبائل نہیں تھا۔ میں تیز تیز چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور تکیا، چادر سب کچھ اچھالتا ہوا اپنا موبائل فون تلاش کرنے لگا، لیکن میرا موبائل کہیں نہیں تھا اور مجھے اچھے سے یاد تھا موبائل میری جیب میں تھا۔ میں تیزی سے واپس آیت تک آیا۔ میرا فون کہاں ہے؟ وہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ آخر کو اسے ہوا کیا تھا؟ میں نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ آیت، میرا فون کہاں ہے؟ باہر لان میں دفن ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے میرے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بے یقینی اور حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ آیت، میں نے حیرت میں ڈوبے لہجے میں اسے پکارا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہے یہ سب؟ اس نے جھکی نگاہیں اٹھائیں اور پہلی دفعہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں عجیب طرح ہو رہی تھیں۔ انتقام ہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی استہزائیہ مسکرائی۔ زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، اس لیے میں کچھ بول نہیں سکا کہ وہ پھر سے بولی، کتنے پریشان ہو نا تم؟ چلو تمہاری پریشانی دور کرتی ہوں، بیٹھو یہاں۔ اس نے مجھے کچھ دور رکھے کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کچھ ناسمجھی اور کچھ حیرت میں اٹھ کر کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ ہادی، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو اور مجھے اغوا کروا کر قتل کروانے والا کوئی اور نہیں، تم تھے۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہی تھی اور میرے آس چلی اور دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا۔ میں اگر چاہتی تو یہ سب اسی دن نانا ابی کو بتاتی اور وہ اسی وقت تمہیں چھوٹ دیتے۔ اس نے نک چڑھایا اور دانت پیسے۔ تو بتا کیوں؟ میں کسی ٹرانس میں خوف کے زیر اثر تھا، کیونکہ میں تم سے خود بدلہ لینا چاہتی تھی اور یہ میرا بدلہ ہے ہادی جاوید کے لیے اس کمرے میں بند گئے ہیں، کبھی بھی نہ نکلنے کے لیے۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پاگل ہو کیا؟ ابھی مجھے دو ڈور کی ہے میرے پاس۔ مت بولو، کی دو مجھے ابھی، اور اسی وقت تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، ایسا مذاق اچھے نہیں ہیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں تمہارے بچے کی ماں نہیں بننے والی۔ یہ سب میں نے تمہیں صبور سے نکاح کرنے سے روکنے کے لیے کیا تھا۔ چابی دو مجھے۔ میں ایک دم سے چیخ پڑا۔ پورے کمرے میں میری گرجدار آواز گونجی، لیکن ایک سیکنڈ کی توقف کیے بغیر وہ میرے ہی انداز میں چیخی تھی۔ تم سمجھ رہے ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تو خود تلاش کر لو، چابی نہیں ہے یہاں۔ وہ ایک دم سے پلٹا اور پاگلوں کی طرح ہر جگہ چابی تلاش کرنے لگا، بیڈ پر، سائڈ میز پر، الماری کے دراز۔ ہم دونوں کی سوٹ کیس، اس کا پرس، میں ہر چیز کو پاگلوں کی طرح بکھیر رہا تھا اور مجھے سکون سے بیٹھی دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے میری طرف سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ میں اب پردے، کاؤچ کی کشن، کچن کی کیبن، ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے چابی کی شکل اچھی طرح یاد تھی۔ وہ چھوٹے سائز کی عجیب سی چابی تھی جس کی شکل پرانی طرز کی چابیوں سے ملتی تھی۔ ہر جگہ دیکھ لینے کے بعد میں پاگلوں کی طرح اس تک آیا، اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور اسی کی تلاشی لینے لگا۔ چابی اس کے پاس بھی نہیں تھی۔ میں نے پوری قوت سے اس کا بازو دبوچا۔ تم میرا دماغ خراب کر رہی ہو، باہر نکالو مجھے اور بتا دو سب کو جو بتانا ہے۔ میں کسی انجام سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی، میں صرف اور صرف صبور سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے اور تمہارے نانا نے میری زندگی کی ہر خوشی چھین لی، جہنم بنا دی میری زندگی۔ میں غرا رہا تھا اور وہ پرسکون تھی۔ تم سمجھتی ہو میں کچھ نہیں جانتا؟ میں سب جانتا تھا۔ تم لوگوں نے میری بہن کے سسرال والوں کو ٹریپ کیا، میں جہاں بھی جاب کرتا تھا وہاں سے مجھے ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا، صبور کو قتل تک کروانے کی کوشش کی گئی۔ آخری جملے پر اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ اس نے بھویں اکٹھی کی۔ صبور کو کس نے قتل کروانے کی کوشش کی؟ تم نے اور تمہارے نانا نے میرے گھر والوں کو ڈرایا، دھمکایا۔ کیا کچھ نہیں کیا تو بتاؤ کیا کرتا؟ میرے کیا چاہ رہا تھا؟ میں تم سے محبت کرتی تھی، وہ میرے چہرے پر آنکھیں گھماتے ہوئی سپاٹ لہجے میں بولی، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا تھا، یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ میں نے دانت پیسے اور اسے ایک جھٹکا دیا۔ مجھ میں کیا کمی ہے ہادی؟ مجھ میں ایسا کیا تھا کہ پوری دنیا میں تمہیں ایک واحد میں ہی ملا تھا؟ میری ہی زندگی خراب کرنی تھی؟ ہاں، پوری دنیا میں مجھے تم ہی ملے تھے۔ محبت سوچ سمجھ کر نہیں ہوتی، مجھے ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
جسے تم محبت کہتی ہو اور سمجھ رہی ہو یہ محبت نہیں ہوتی، یہ صرف جنون اور پاگل پن ہوتا ہے جس میں انسان اور چیزوں کا فرق نہیں رہتا۔ محبت میں سب جائز ہے تو نفرت میں کیوں سب جائز نہیں؟ میں نے بھی جو کیا نفرت میں کیا۔ اگر تم محبت میں سب کر سکتی ہو تو میں نفرت میں سب کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں۔ تم نے نفرت میں مجھے مجرم قرار دیا اور اپنے انداز میں سزا دینی چاہی، مطلب مجھے مارنا چاہا، اور میں نے تمہارے اس جرم کی سزا کچھ اس طرح سے دی کہ میں خود بھی مر رہی ہوں۔ اگر میں چاہتی تو میں تمہیں اکیلے کو اس کمرے میں بند کرتی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاتی، لیکن نہیں۔ دیکھو تو جو سزا تمہیں ملی وہی میں نے خود کو بھی دی۔ انفیکٹ میں نے تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ تم اس کمرے کو میری قبر بنانا چاہتے تھے نا، تو لو ہم دونوں کی قبر ہو گئی۔ وہ چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے استہزائیہ ہنسی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی ہو، جھوٹ بول رہی ہو تم۔ میں ایسا کر چکی ہوں ہادی۔ وہ پرسکون تھی اور میرے اعصاب تن گئے تھے، اور پھر میں نے اسے جھنجھوڑ کر سیدھا کیا اور زناٹے دار تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ ہوا میں اٹھایا، لیکن وہ ہوا میں ہی رکا رہا۔ رک کیوں گئے؟ جان سے مارنے کی پلاننگ کر سکتے ہو لیکن ایک تھپڑ نہیں مار سکتے۔ مجھے جان سے مار دو، اب تو تمہارے پاس اچھا موقع ہے۔ دیکھو کچن میں سب ہے، چھری، چاقو، ماچس، جو چاہو کرو، جیسے چاہو مجھے مارو۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیا اور خود پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف پلٹا اور پوری قوت سے دروازہ پیٹنے لگا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے باہر؟ آواز باہر نہیں جائے گی، یہ ساری انٹریز اور سب مٹیریل باہر سے آیا ہے۔ ان دیواروں کی لیئرز میں ساؤنڈ پروف اور ان بریکیبل گلاس ہے۔ وہ میرے عقب سے سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی اور میں ایک دم سے پوری قوت سے چلایا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ جو بنا رکے بول رہی تھی ایک دم سے چپ ہوئی۔ میں نے لب بھینچے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے انجام ڈرا رہا تھا۔ وہ تو واقعی خپتی تھی، اور اگر میں واقعی یہاں پھنس گیا، میں پلٹا اور 2 لمبے ڈگ بھرتا اس تک آیا اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ اس کو کھولنے کا طریقہ بتاؤ جلدی۔ میں اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اور پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں جانتا تھا ایسی نازک اندام اور دولت مند لڑکیاں اتنی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ اسی طرح گھٹی آواز میں بولی، صرف چابی سے کھل سکتا ہے۔ میں نے اس کے گلے پر گرفت بڑھائی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ زرد۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ۔ میں نے اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ ایک تیز سانس کے ساتھ لڑھکتی ہوئی ایک طرف گری اور بے تحاشا کھانسنے لگی۔ میں سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے ہر حالت میں جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا پانی بہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت کی تکلیف اب تک محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا اکھڑا سانس بحال کرنے میں چند منٹ لگے۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے اس کی طرف دیکھا جو ایک لٹے ہوئے مسافر کی طرح سر تھامے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ مجھے اب یہ تکلیفیں برداشت کرنی تھی۔ یہ سزا خود میں نے اپنے لیے چنی تھی۔ میری محبت بھی ایک جرم بن گئی تھی اور میں نے اپنے لیے ایسی ہی تکلیف دہ سزا چنی تھی۔ میں بمشکل اپنی جگہ پر سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ چہرہ دھونے کے بعد جب میں باہر نکلی تو وہ دروازے کا لاک توڑنے میں لگا تھا۔ پتہ نہیں کیا کچھ اکٹھا کر رکھا تھا اور انہی لاک میں پھنسا کر اور مختلف طریقوں سے لاک کھولنے کی کوشش میں لگا تھا۔ کمرے کا حشر نشر ہو گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کچن میں گھس گئی۔ نوڈلز بنائے اور 2 پیالیوں میں ڈال کر باہر لے آئی۔ میں نے صرف ایک پیکٹ بنایا تھا جس کو آدھا آدھا تقسیم کیا تھا۔ میں اس کے پاس آئی اور ایک پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ لو کھاؤ۔ وہ جو لاک میں فورک پھنسائے بیٹھا تھا ایک غصیلی نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر سے لاک توڑنے لگا۔ میں چند سیکنڈ یوں ہی پیالہ لیے اس کے سرہانے بیٹھی رہی اور پھر ایک طرف سے لگی چھوٹی سی 2 کرسیوں کے ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھی، اس کا پیالہ میز پر رکھا اور خود کھانے لگی۔ ٹھک ٹن ٹم کی مختلف آوازیں مسلسل کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کچھ عرصے تک زندہ رہنے کا سامان ہے یہاں، میں نے اونچی آواز میں سے سنایا۔ اس کے ہاتھ رک گئے اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے پاس آیا۔ میں نے کھانا روک کر ایک سہمی نگاہ اس پر ڈالی۔ ابھی تک گلے کی تکلیف گئی نہیں تھی اور اب وہ پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا۔ اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا اور نرمی سے میری تھوڑی کو تھام لیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پریشان تھا۔ آیا دیکھو، جو ہوا بہت غلط ہوا۔ تم چاہے مجھے جو مرضی سزا دینا، لیکن پلیز باہر نکلو یہاں سے، پلیز۔ اس کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس پر میں نے اعتبار کیا تھا۔ میں ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی ہوں، میں نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ وہ ایک دم سے غصے میں دانت پیستا پیچھے ہوا۔ تم پچھتاؤ گی پاگل لڑکی، تمہیں اندازہ نہیں تم کیا کر رہی ہو۔ ہم یہاں ہیں، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی، وہ لوگ چاہ کر بھی ہمیں نہیں بچا سکیں گے۔ تو مت بچائیں، جینا کسے ہے؟
کیا تمہیں جینا ہے؟ جتنی گھڑیاں تم یہاں جی رہے ہو وہ باہر کبھی نہیں جی سکتے تھے۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں ترکی بترکی جواب دیا تو وہ ایک دم سے کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ کوہنی میز پر ٹکا کر وہ سر کو ہاتھ پر گرائے بیٹھا تھا۔ میں نے دھیرے سے پیالہ اس کی طرف کھسکایا، مجھے پتا تھا کہ اسے بھی بھوک لگی ہوگی۔ ہم یہاں آئے اتنی دیر تو ہو چکی تھی کہ بھوک کا احساس ہونے لگے۔ اسے سر اٹھا کر ایک غسیلی پیالے کی طرف اور پھر ایک خونخوار نگاہ مجھ پر ڈالی۔ کھا لو، یہ آخری گھڑیاں ہیں، میں نے نہایت تحمل سے کہا۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ پوری قوت سے مارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کون ہوتی ہو میری زندگی کی گھڑیوں کا فیصلہ کرنے والی؟ وہ چیخ رہا تھا۔ تو تم کون ہوتے تھے میری موت کا دن معین کرنے والے؟ میں بھی اسی کے انداز میں چیخی۔ وہ لب سے آگے بڑھا اور کچھ دور رکھے چاقو کو اٹھائے میری طرف بڑھا۔ یہ لو پکڑو، مجھے مارو، کمرے میں بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ میں نے ایک نگاہ اپنی طرف بڑھے ہوئی چاقو پر ڈالی اور زخمی سے مسکرائی۔ کیا اتنی آسانی سے سب معاف کر دوں؟ میں تو تمہیں پل پل سے سکتے دیکھنا چاہتی ہوں ہادی جاوید۔ دیکھو مجھے، تم اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے اور اب تمہیں میرے ساتھ ہی اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک رہنا ہے۔ وہ بس مجھے دیکھ ہی رہی تھی اور میں بول رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی کی کوئی خبر نہیں۔ تم کب تیش میں آ کر مجھے مار دو، لیکن تمہیں میں مزید کوئی درد نہیں دوں گی۔ وہ چاقو میز پر رکھتا میری طرف بڑھا اور مجھے کندھوں سے تھام کر کھڑا کرتے ہوئے قریب ہوا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے عائد؟ پلیز یہ تماشا بند کرو، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اب بھی یہ لگ رہا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ میں کھول سکتی ہوں۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہمارے درمیان فاصلہ بڑھا دیا۔ میں اب تمہارے ایسی کسی جھانسے میں نہیں آنا چاہتی، میں نے سخت لہجے میں کہا اور پھر اس کے پہلو سے نکلتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ وہ وہیں ہونک بنا کھڑا رہا اور میں واپس آئی اور اس کے پیالے کو اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔ ہم یہاں کھانا برباد نہیں کر سکتے تھے۔ میں خاموشی سے اپنے سوٹ کیس کو کھول کر کپڑے الماری میں لگانے لگی۔ نہ یہاں دن کی خبر تھی اور نہ رات کا پتہ تھا۔ آیت اپنے سب کام نپٹا کر بیڈ پر کمفرٹر تانے آرام سے سو رہی تھی اور میں جلے پیر کی بلی کی طرح کبھی کوئی حربہ اپنا رہا تھا اور کبھی کوئی۔ پچھلے 3 گھنٹے سے میں مسلسل کمرے کا ہر ایک کونا چھان چکا تھا جس سے یہاں سے بچ جانے کا کوئی راستہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ بھوک، تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ جگہ جگہ سب بکھرا ہوا تھا۔ کمرہ ایک کوڑے کے ڈھیر کی طرح لگ رہا تھا۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فریج کی طرف بڑھا۔ یہ فریج فل سائز کا تھا۔ میں نے فریج کھولا۔ فریج ہر طرح کے کھانوں سے لیس تھا۔ پھل، جوسز، بریڈ، کیک، پیسٹریز، خشک میوہ جات، سبزیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کہ وہ پوری تیاری سے یہاں آئی تھی۔ میں نے نوڈل سے بھرے پیالے کو اٹھایا اور بے دلی سے واپس ڈائننگ تک آیا اور پھر بیٹھ کر ٹھنڈے نوڈل زہر مار کر کھانے لگا۔ گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے اور ذہن میں آیت کی ساری باتیں چبھ رہی تھیں۔ ایسی سزا تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ یہ سب کیسے برداشت کروں گا میں؟ نہیں، کچھ تو سوچنا تھا، کچھ تو کرنا تھا۔ یہ آیت بہت چالاک ہے، یہ یہاں سے نکلنے کا طریقہ جانتی ہے اور چابی اس نے کہیں چھپا دی ہے۔ مجھے ہر حالت میں اس سے سب اگلوانا ہے اور سب اگلوانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کچھ کھا لینے کے بعد میرا ذہن کام کرنے لگا۔ میں نے نوڈلز ختم کیا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ تک آیا۔ ایک نگاہ ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی الماری کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اس کی کچھ دوپٹے لیے اور راکنگ چیئر کو کمرے کے وسط میں رکھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا آیت تک آیا۔ اس کے اوپر سے کمفرٹر اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور وہ ہلکا سا کسمسائی۔ میں نے اس کے بازو کو کھینچا اور اوپر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ ہادی، کیا کر رہے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں۔ میں اس کی ہر مزاحمت کو ناکام کرتے اسے گھسیٹتا ہوا راکنگ چیئر تک آیا اور پھر اس کو دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ کر ایک دوپٹے سے باندھ لیے۔ کیا کر رہے ہو ہادی؟ پوری قوت سے چیخی۔ میں کوئی بھی جواب دیے بنا اس کا ہاتھ مضبوطی سے باندھنے کے بعد اب اسے کرسی پر بٹھا رہا تھا۔ وہ سٹپٹا رہی تھی لیکن میں اس کی ہر کوشش پر بھاری تھی۔ اس کے پاؤں باندھنے کے بعد میں نے اسے پوری طرح راکنگ چیئر سے باندھ دیا۔ ہادی، کھولو مجھے۔ میں نے ہاتھ جھاڑے اور پھر دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے سیدھا ہوا۔ میرا تنفس تیز چل رہا تھا۔ اب جب تک تم مجھے یہاں سے نکلنے کا طریقہ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں یوں ہی باندھ کر رکھوں گا۔ تم نہ کچھ کھا سکتی ہو نہ ہی پی سکتی ہو۔ بہت شوق تھا نا تمہیں ہم دونوں کو یوں قید کرنے کا، تو چلو اب مزہ چکھو۔ میں تمہارے سامنے وہاں بیڈ پر لیٹ کر سوؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، لیکن تم ایسے ہی رہو گی، بھوکی پیاسی، جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاتی کہ چابی کہاں ہے یا پھر ہم یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں چابی باہر چھوڑ چکی ہوں۔ اب تم مجھ پر جتنے بھی ظلم کر لو میرا بیانیہ نہیں بدلے گا۔ ہم دونوں اب تک یہاں قید ہیں جب تک کسی کو اس کی خبر ہوگی، اور ابھی تک تو متین اور ڈرائیور کے علاوہ کسی کو یہ خبر تک نہیں کہ
کہ ہم دونوں یہاں فارم ہاؤس پر ہیں اور پتہ نہیں کب یہ کھلے گا. ہم باہر نہیں گئے، یہاں ہیں، اور جب وہ لوگ یہاں آئیں گے تو ہم یہاں بھی نہیں ہوں گے. بکواس بند کرو اپنی، میں جانتا ہوں تمہیں. تم سیٹھ ہمدانی کی نواسی، اور اتنی پاگل تم بھی نہیں ہوگی کہ تم یہ خطرناک قدم اٹھاؤ. میں اتنی ہی پاگل ہوں ہادی، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے. تو پھر رہو پاگل، بلکہ ایک کام کرو، یوں ہی چلاتی رہو، شاید تمہاری کوئی آواز کسی کونے خدرے سے باہر سنائی دے اور کوئی سن لے. میں نے یہ جان بوجھ کر کہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ خاموش رہے اور میں جا کر سو جاؤں. وہ واقعی خاموش ہو گئی. میں بیڈ پر گیا، کمفرٹر جھاڑا اور لیٹ گیا. ٹھیک ہے، تو مجھے ایسے رکھ کر مارنا چاہتے ہو تو ایسے ہی صحیح، مرنا تو ہے ہی تو ایسے ہی صحیح. میں نے آنکھوں پر دھرا بازو ہٹایا. کسی خوش فہمی میں مت رہو، جب 24 گھنٹے ایسے بھوکی پیاسی رہو گی خود ہی سب اگل لوگی. سچ بتا چکی ہوں اور آخری سانس تک یہی سچ رہے گا. یہ سچ نہیں ہے، یہی سچ ہے. چپ کر جاؤ پاگل لڑکی. میں ایک دم طیش میں چلایا تھا. یہ سب نیچرل تھا، ظاہر سی بات تھی، جو مجھ پر گزر رہی تھی میں ہی جانتا تھا. وہ خاموش ہو گئی تھی اور اس کے بعد نہیں بولی، اور میں یوں ہی کن پٹی دباتا نہ جانے کب نیند میں چلا گیا.